السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیراعظم انڈونیشیا اور ملائیشیا کا دورہ کریں گے۔ چین کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ چین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ انڈونیشیا کا سرکاری دورہ کریں گے اور ملائیشیا میں آسیان چین خلیج تعاون کونسل سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبینتو کی دعوت پر وزیراعظم لی چیانگ 24 سے 26 مئی تک انڈونیشیا کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کی دعوت پر لی چیانگ 26 سے 28 مئی تک کوالالمپور ملائیشیا میں آسیان چین GCC سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ 22 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی۔ اس حملے میں 5 افراد جاں بحق 38 زخمی ہو گئے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چینی حکومت اسکول وین پر حملے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ ہم جاں بحق افراد کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ چینی حکومت ہر قسم کی دہشت گردی کی بھرپور مخالفت کرتی ہے اور حکومت پاکستان کو معاشرتی استحکام کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں مستقل حمایت فراہم کرتی رہے گی۔ 22 تاریخ کو چینی وزارت تجارت کے ترجمان ہی ینگ چن نے ایک پریس کانفرنس میں حالیہ عرصے میں تجارت کے شعبے میں اہم امور کی تفصیلات پیش کیں اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ ترجمان نے بتایا کہ 2025 کے جنوری سے اپریل تک ملک کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 57.54 بلین ڈالر رہی، جو کہ 7.5% کی سالانہ نمو ہے۔ اس میں غیر مالیاتی براہ راست سرمایہ کاری 51.04 بلین ڈالر رہی، جو کہ 5.6% کی سالانہ نمو ہے۔ BRI ممالک میں غیر مالیاتی براہ راست سرمایہ کاری 12.78 بلین ڈالر رہی، جو کہ 16.4% کی سالانہ نمو ہے۔ جنوری سے اپریل تک ملک کا بیرونی کانٹریکٹ انجینئرنگ کا کاروبار 47.11 بلین ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ 6.8% کی سالانہ نمو ہے۔ نئے دستخط شدہ معاہدوں کی مالیت 76.59 بلین ڈالر رہی، جو کہ 22.4% کی سالانہ نمو ہے۔ 22 مئی کو چین کے شہر چونگچنگ میں 7واں چائنا مغربی بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تجارتی میلہ شروع ہوا۔ 39 ممالک اور خطوں سے 1300 سے زائد کاروباری ادارے میلے میں شریک ہیں۔ موجودہ میلہ 25 مئی تک جاری رہے گا۔ اطلاعات کے مطابق رواں سال کے میلے میں دستخط شدہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کی مالیت 200 ارب یوان سے تجاوز کر چکی ہے۔ مغربی خطے میں ایک اہم سرمایہ کاری اور تجارتی ایونٹ کی حیثیت سے اس میلے کے پہلے 6 سیشنز میں 2 ٹریلین یوان سے زیادہ کی سرمایہ کاری مالیت کے ساتھ 20,000 سے زیادہ منصوبوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ تاجروں کو راغب کیا گیا ہے، جو مغربی خطے میں کھلے پن اور تعاون کو گہرا کرنے اور دوہری گردش کے نئے ترقیاتی نمونے میں ضم ہونے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ 22 مئی کے الصبح پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اپنے حیثیت سے متصادم سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشن کے ایک کارکن کو ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے اور اسے 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ایک روز قبل 21 مئی کو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان کے ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ بھارت پاکستانی اسکول بس پر حملے میں ملوث تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت میں ایک پاکستانی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ 21 تاریخ کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں طالب علموں کو لے جانے والی ایک اسکول بس میں دھماکہ ہوا، جس میں 5 بچے ہلاک اور 38 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی بھارت نے کی تھی اور بلوچستان میں اس کے ایجنٹوں نے اسے انجام دیا۔ 20 سے 21 جولائی تک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے 2025 کے جنرل کونسل کا دوسرا اجلاس جنیوا میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوسرے روز یورپی یونین نے ایجنڈا طے کر کے امریکی محصولات کے باعث عالمی تجارت کی پامالی پر تنقید کی۔
سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ نے فرینڈز آف دی سسٹم کے ارکان کی جانب سے ایک ایجنڈا طے کیا، جس میں موجودہ تجارتی افراتفری سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تجارتی نظام کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں چین نے کہا کہ امریکہ کی ریسیپروکل محصولات نے کثیر الجہتی تجارتی نظام اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد یک طرفہ محصولات سے WTO کے تمام ارکان متاثر ہوئے ہیں اور کچھ اقدامات کے شفافیت کے فقدان نے عالمی تجارت کو غیر یقینی صورتحال، سپلائی چین میں خلل، بڑھتی ہوئی اقتصادی لاگت اور تجارتی قوانین کو پامال کرنے کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے مطالبہ کیا کہ WTO کے شفافیت کے میکانزم کے کردار کو مکمل طور پر بروئے کار لایا جائے تاکہ ارکان کے درمیان مکالمے کے لیے فریم ورک فراہم کیا جائے۔ متعلقہ ارکان کو اپنے نوٹیفیکیشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا اور دو طرفہ انتظامات WTO کے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 21 مئی کو رائٹرز کی جانب سے کیے گئے تازہ ترین سروے میں بتایا گیا ہے کہ سروے میں شامل نصف سے زائد ماہرین معاشیات کا ماننا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی متعلقہ پالیسیوں نے امریکی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ 14 سے 21 مئی تک کیے جانے والے اس سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سروے میں شامل تمام ماہرین معاشیات اس بات پر متفق ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کا امریکی معیشت پر منفی اثر پڑا ہے۔ 55% سے زائد کا کہنا تھا کہ منفی اثر سے شدید نقصان ہوا ہے۔ ان ماہرین معاشیات کی جانب سے امریکہ میں افراط زر کے بارے میں توقعات تبدیل ہوئی ہیں۔ ماہرین معاشیات کا ماننا ہے کہ امریکہ میں افراط زر کئی سالوں تک کم از کم 2027 تک فیڈ کے 2% کے ہدف سے اوپر رہے گا۔ 21 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دورے پر آئے ہوئے جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا سے ملاقات کی اور دونوں فریقوں کے درمیان اس بات پر تلخ کلامی ہوئی کہ کیا جنوبی افریقہ میں سفید فام نسل کشی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے عملے کو ہدایت کی کہ وہ مبینہ طور پر سفید فام جنوبی افریقیوں کے خلاف تشدد کے بارے میں ایک ویڈیو چلائیں۔ ٹرمپ نے نام نہاد خبروں کو بھی پلٹ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ سفید فام جنوبی افریقی کسان موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ رامافوسا نے کہا کہ ٹرمپ کو جنوبی افریقیوں کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیوز حکومتی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں اور وہ ان کی پارٹی ویڈیوز میں استعمال کی جانے والی زبان کے مکمل مخالف ہیں۔ رامافوسا نے یہ بھی کہا کہ جنوبی افریقہ میں تمام نسلیں تشدد سے متاثر ہوتی ہیں، جن میں سیاہ فام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رواں سال کے آغاز سے ہی جنوبی افریقہ اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ فروری میں ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے نئے ضبطی بل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جنوبی افریقی حکومت پر سفید فام جنوبی افریقیوں کے خلاف نسلی امتیاز کے طور پر زمین ضبط کرنے کا الزام لگایا تھا اور ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس میں جنوبی افریقہ کو دی جانے والی امداد کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جنوبی افریقی حکومت نے کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا ہے کہ سفید فام جنوبی افریقیوں پر ظلم و ستم مکمل طور پر جھوٹا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے 21 مئی کو بھی غزہ کی پٹی پر حملے جاری رکھے اور فلسطینی غزہ پٹی کے شہری دفاع کے ترجمان محمود واصل نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اسی روز غزہ کی پٹی میں کئی مقامات پر بمباری کی جس میں کم از کم 56 افراد ہلاک ہوئے۔ 21 تاریخ کی شام اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو بڑے پیمانے پر انخلاء کا حکم بھی جاری کیا۔ اس روز حماس کے ترجمان جہاد طہا نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کے نام نہاد معاہدے تک پہنچنے کی خواہش شدید عالمی دباؤ کے سامنے صرف ایک سٹاپ گیٹ اقدام ہے۔ حماس کسی بھی قسم کی یک طرفہ شرائط یا تخفیف اسلحے کے مطالبے کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ جہاد طہا نے مزید کہا کہ حماس نے اپنے فوجی رہنما محمد سوار کی حالت کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اور نیتن یاہو کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ محمد سوار ممکنہ طور پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس 20 مئی کو برسلز میں منعقد ہوا۔ اس دوران بہت سے ممالک کے وزراء خارجہ نے ذاتی طور پر غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی انسانی قیمت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ اینتھونی بارٹ نے فرانسیسی میڈیا کو بتایا کہ فرانس اسرائیل کے ساتھ یورپی یونین کے تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی کی سمت اور امریکہ کا رویہ یورپی یونین کے اگلے فیصلے میں اہم متغیرات ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔